اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو رحمان الرحیم ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، حق کا راستہ دکھائے اور برائی سے روکے۔ خداوند قدوس نے فرمایا ہے کہ یہی جماعت فلاح پانے والی ہے۔ نواسۂ پیغمبر نے جب مدینہ سے سفر کا آغاز کیا تو اکثر مومنین جانتے ہیں کہ حضرت نے جو اپنا ماٹو، جو اپنا نظریہ وہاں پر گورنر کے دربار میں پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت نے اپنی شہادت دے دی، اپنے عزیز و اقارب کی جانیں قربان کر دی، حتیٰ اپنی پیاری بہن کا پردہ بھی اٹھا دیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس مقصد سے ایک انچ کے پیچھے نہیں رہے۔ اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کردار کی ضرورت ہے۔ کربلا اور دور امام حسین علیہ السلام نے حضرت کو جو یا اسلام کو جو دو خطرات پیش تھے، ایک بیرونی دشمنوں کا خطرہ تھا اور ایک اندرونی دشمنوں کا خطرہ تھا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے رسول جو منافقین ہیں ان سے بھی جنگ کرو، جہاد کرو، اور جو کفار ہیں ان سے بھی جہاد کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ان دونوں کی عملی تفصیل آپ کو ملتی ہے کہ حضرت نے بیرونی دشمن کا بھی مقابلہ کیا اور اندرونی دشمن کا بھی مقابلہ کیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مقصد کربلا سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کربلا انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان نیکی سے محبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ کربلا نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ جو نیکی کا راستہ ہے اس پر عمل کرتے رہیں۔ آپ اگر تاریخ میں کتب کا مطالعہ کریں تو تشیعوں کے خلاف جو لوگ ہیں وہ 3 وجوہات کی وجہ سے تشیعوں کے دشمن ہیں۔ آپ سب عزاداریں امام حسین ہیں اور عزاداری ہماری شہر کے حیات ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے دشمن ہے ہمارا زمانہ وہ ولایت امیر المومنین ہے، کیونکہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں اور امیر المومنین کا کی ولایت حق کا راستہ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے دنیا ہمیں ناپسند کرتی ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اگر آپ مطالعہ یقیناً رکھتے ہیں کہ عزاداری ہماری شاہ کے حیات ہے، اور جب شاہ کے حیات کو کاٹ دیا جائے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ گویا اگر ہم عزاداری سے دور ہو جائیں گے تو ہماری حیثیت زندگی کی نہیں ہوگی، مردہ ہوگی۔ عزاداری کا دوسرا نام کربلا ہے، عزاداری کا دوسرا نام مقصد شہادت امام حسین ہے۔ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ گویا ہر وقت 72 شہداء کی یاد
جب اس کی دھڑکنیں 1 منٹ میں 72 تک پہنچتی ہیں تو گویا واقع کربلا کی یاد ہر منٹ کے اندر مومن کے دل میں تڑپتی رہتی ہے۔ ہم نے عزاداری کو بامقصد بنانا ہے تو پھر مقصد کربلا، مقصد شاہ کربلا اور مقصد اسلام کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کربلا خدا کے دین کی حفاظت کا نام ہے، شریعت محمد کی حفاظت کا نام ہے، احیائے امر ائمہ کا نام ہے۔ تو گویا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے، ہم نے عزاداری کو بامقصد بنانا ہے تو پھر مقصد کربلا، مقصد شاہ کربلا اور مقصد اسلام کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کربلا خدا کے دین کی حفاظت کا نام ہے، شریعت محمد کی حفاظت کا نام ہے، احیائے امر ائمہ کا نام ہے۔ تو گویا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شام غریبہ سے لے کر بازار دمشق تک کیا تھا، گویا ہم اسی راہ کے حالی ہیں۔ اور شریعتی ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں کہ جو چلے گئے وہ کار حسینی سر انجام دے گئے، جو باقی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کار زینب سر انجام دیں ورنہ یزیدی ہے۔ تو گویا کربلا کے بعد ہمارا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور اس کا نام عزاداری ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب بی بی نے کربلا میں لاشائے اطہار اور سادات کے لاشوں کو تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر جب دمشق کی طرف روانہ ہوئی، تاریخ گواہ ہے کہ جب بی بی نے اپنا پہلا قدم دمشق کے بازار میں رکھا تو بی بی کی چیخ نکلی۔ شاعری کا ایک شعر ہے جو داخلین پڑھتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نمازی دی بہنا کہ مجبور ہوں، میں نمازی دی بہنا کہ مجبور ہوں، ایک شرابی ہجوم میں مزدور ہوں، میں نمازی دی بہنا کہ مجبور ہوں، ایک شرابی ہجوم میں مزدور ہوں۔ آگے بی بی فرماتے ہیں موت منزی کھڑی ہاں بازار، موت منزی کھڑی، کون مانگ رہی ہے موت؟ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، زہرا کی باپردہ بیٹی ہے، حسین کے مقصد کی بھائیوال ہے، جس نے کربلا کو زندہ کیا وہ اپنے لیے موت مانگ رہی ہے۔ کیوں مانگ رہی ہے؟ موت منزی کھڑی ہاں یہ باز آ رہے، میں ہم زینب کے ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیٹی جس نے مقصد کربلا کو زندہ کیا، دو وجوہات کی وجہ سے بی بی نے در بازار دمشق میں موت کی تمنا کی۔ اس میں ایک شرابیوں کا ہجوم تھا، دوسرا بی بی کے سر پر چادر نہیں۔ ہمیں کربلا کے مقصد کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کو مقصد بنانا ہوگا۔ ہمارے جلوس، ہماری مجالس کربلا کا نقشہ پیش کریں۔ میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں، کاربن آیت اللہ پہ عزت کا یہ فکرہ ہے کہ جب آپ مجلس سے امام حسین میں جا رہے ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے میں کربلا جا رہا ہوں۔ لہٰذا کربلا جانے کے لیے پاکیزہ سوچ، پاکیزہ نفوذ اور باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں غیر خدا ہے اور آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اگر صف ماتم میں کھڑا ہو کر 50 منٹ تک حضرت پر گریہ کر سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اگر 5 منٹ کے لیے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو مقصد کربلا کا پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا میدان کربلا میں جو عملی تفسیر تھی دین کی وہ پیش کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور سے جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے غزہ، فلسطین، حزب اللہ پر مذاکر ڈھائے جا رہے ہیں، اور آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو امام زمان کی فوج تیار ہو رہی ہے۔ اگر اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نفوس کو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ مقصد امام حسین کو جہاں ہم امام بارگاہ
پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم بازاروں میں جائیں, ہمارا جلوس تب نکلے, ہمارے مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ہماری خواتین اپنے بالوں کو چھپا کر رکھیں. جناب سیدہ کا پردہ مجبوری سے اترا تھا. ہم نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پردے کی شکل میں پیش کرنا ہے. ہماری خواتین کی جو آواز ہے وہ نامحرم کے کانوں میں نہ جائے. آپ گواہ ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ بی بی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. 70 قدم کا فاصلہ تھا, چلائے زینبیہ سے مارنا. ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ جب ہم جلوس اذان کو لے کر یہاں سے اٹھیں اور کربلا تک پہنچیں تو ہم محسوس ہو کہ ہمارا ہر فرد, نوجوان, بوڑھا, بزرگ, عورتیں, بچے وہ کربلا کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. حفاظت بامقصد شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا پیغام یعنی مقصد کربلا وہ چاہے سینہ بھری کر کے دیں, نعرہ لگا کر دیں یا عملی طور پر خاموش ہو کر گزرے. محسوس ہو کہ کربلا اور زینب کے ماننے والی طرف روانہ ہے اور وہ نعرہ وہی ہے کہ ہے ہماری درسگاہ. آپ اس کا آواز ہے ہماری درسگاہ, ہے ہماری درسگاہ. حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ, شہادتوں کا راستہ, شہادتوں کا راستہ. نعرہ حیدری. سن لیں یہ بات ملت جعفر کی بیٹیاں, سن لیں یہ بات ملت جعفر کی بیٹیاں. بے پردگی گناہ ہے خدا کے نظام میں. سن لیں یہ بات ملت جعفر کی بیٹیاں, بے پردگی خلل ہے خدا کے نظام میں. وقت آ گیا تو بالوں سے چہرے